اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں جو ہے نا وہ تجوید کے کورس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ لوگوں سے میرا یہ ہے کہ واٹ از قرآن؟ قرآن قرآن اللہ ہاں، اللہ اب تعالیٰ کا بولیں ابو کلام، مولانا۔ باری باری بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مولانا ہے، سے ٹھیک ہے۔ ہدی ہم للناس۔ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اوکے، کیا یہ 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 اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بیسک بے شک، اور اٹس اے ہیومن مینوئل آلسو، انسان کا مینوئل، لائف پوری جو ہے نا ٹوٹل انسان کی ایوری تھنگ از لائک انڈر دس ان دس بک، جو بھی آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، جو آپ کا آپریٹو مینوئل ہے، پورا اسی کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی سینر آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی جی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور کلام اللہ ہے، تعالیٰ یہ کلام ہے بیسیکلی، کلام اللہ ہے۔ تعالیٰ نے کتابت تو آخری کتابت تو کتاب ہے جو ہوں مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور وہ اس لیے بھیجی ہے کہ ہم سب کو ایک وہ دے سکیں، مطلب کہ ہدایت۔ آگے پوری گائیڈنس، جیسے طارق بھائی نے بتایا، اور اس کتاب میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بھی ہیں، اور تمام دین پہ چلنے کے صحیح اصول بھی ہیں۔ ہوں تو اگر ہم قرآن مجید کی ڈیفینیشن لکھنا چاہیں تو ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کو فوکس کریں، کیونکہ یہ کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے نا؟ تو اگر ہم جی قرآن مجید کی ڈیفینیشن لکھیں تو اس ڈیفینیشن میں آپ لوگوں کے خیال میں کیا چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے؟ کلام ہائی لائٹ ہونا چاہیے یا کتاب ہائی لائٹ ہونی چاہیے؟ کلام، کلام کلام، کیوں؟ کلام۔ کیونکہ کیونکہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم نے سے بات کر کلام رہا ہے۔ بھیجا کیا ہے، اور اس کی کتابت جو ہے نا کی گئی ہے تو اس کا مطلب الفاظ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب ہے اگر میں کلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تو ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پرانی کتابیں تھیں، جو پچھلی کتابیں تھیں، وہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ نہیں بیسیکلی بالکل کلام تھا۔ اگر صحیفے اگر اترے ہیں تو وہ پھر کتابت کی صورت میں اترے، اور اللہ تعالیٰ مگر نے جہاں توراہ، کلام زبور کے اور ذریعے، انجیل جی جی، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ نہیں دونوں چیزیں ہوں گی، پھر ہم اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی۔ ہے نا؟ تو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ نا۔ یا دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھے، اور یہ ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا، تو مطلب ہمیں کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے، تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتوں کی صورت میں بات کری کہ یہ اس طرح اپنی امت کو گائیڈ کرو، یا اس طریقے سے ہوں انسانوں کو مشعل راہ دکھاؤ۔ ہوں تو وہ کلام کر رہے تھے۔ جب تورات، زبور اور انجیل بھیجی گئی تھی، تو وہ کتابیں بھیجی گئی تھی پروفٹس کے اوپر، کہ تم ان کے اکارڈنگ اپنی عوام کو گائیڈ کرو۔ اچھا، ویسے ماشاء اللہ وہ جواب۔ کتابیں سلیبس کے طور پہ بھیجی گئی تھی، اور یہ تو پورے اتاری نازل ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ ہوں، علیہ وسلم کی۔ اچھا ماشاء اللہ یہ آپ سے جواب، جواب ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے آپ لوگوں کا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس قرآن مجید کو جو اسپیشلٹی ہے وہ کلام ہی ہے۔ اصل میں کلام ہم یہ کہتے ہیں کہ ورڈس کی ناٹ بی چینجڈ، ہے نا؟ بکس کین بی بالکل چینجڈ، ہے نا؟ بالکل تو قرآن بالکل، مجید اللہ اور تعالیٰ جو کا ہوا بھی ہے۔ کلام ہے۔ ہاں، کلام جو ہے نا اصل میں ورڈز آف اللہ ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے ورڈز آف اللہ اور ایک ہوتا ہے بک آف اللہ۔ تو تورات، زبور اور انجیل دے ور دا بک آف اللہ تعالیٰ بٹ ناٹ دا ورڈز آف اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید کی خصوصیت ہی کلام ہے، جو کہ یعنی کہ جی کلام کا مطلب وہی بات چیت ہے، ورڈز آف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ورڈز کی ناٹ بی چینجڈ، اسی لیے قرآن مجید کو کوئی بدل نہیں سکتا، چینج نہیں کر سکتا۔ بکس کین بی چینج، اسی لیے تورا بھی چینج کر دی، زبور بھی چینج کر دی لوگوں نے، انجیل بھی چینج کر دی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پہلا سوال اسی لیے یہ پوچھتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جو کہ ہم سب کو یاد ہو، کوئی اگر ہم سے پوچھے تو ہم اس کو بتا سکیں کہ قرآن مجید اگر کوئی ڈیفائن کروانا چاہے کہ بھئی واٹ از قرآن، تو ہمیں قرآن مجید کی پراپر ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل بھی۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح بتایا کہ قرآن از دا ورڈس آف اللہ سبحان سبحانہ اللہ۔ و تعالی
ٹھیک ہے. ریویلڈ آن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم through جبرائیل علیہ السلام Quran is the words of Allah subhanahu wa ta'ala revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اچھا, اور revealed on Prophet جب ہم کہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا, ایکچولی اٹ از ریویلڈ آن دا ہارٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ کلام نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو when we are saying کہ revealed on Prophet محمد, یعنی کہ on the pure heart of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے ذریعے سے, بیچ میں کوئی ذریعہ بنائے؟ نعم, جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے نا, جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بیچ میں جو ہے وہ اس میں ذریعہ بنے اس کو اتارنے کا. اچھا, اس کے بعد جو دو ٹرمز ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں آپ کو عربی ہی میں لکھواؤں. ایک تو یہ ہے, میں یہاں پہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے, عربک ڈیفینیشن کے اندر وہ دونوں ٹرمز آتی ہیں. ان میں ایک ٹرم جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے, اس کو مطلب انگریزی ترجمہ کرنا مشکل ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. ٹھیک ہے نا, تو اسے ہم عربی میں کہتے ہیں نقلاً متواتراً. ٹھیک ہے, نقلاً ہم متواتر نقلاً متواتراً, مستقل نقل کی گئی. نقلاً متواتراً. آپ یہاں پہ بھی دو نقلاً زبر ڈال لیں. متواتر. ہاں, آپ دو زبر دو زبر یہاں بھی ڈال لیں اور دو زبر یہاں بھی ڈال لیں. نقلاً متواتراً, میم پر پیش ہے, نقلاً متواتراً. اچھا, اس کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کنٹینیوس ریویلیشن, تسلی کے لیے. میں بھی آپ کو ایکسپلین کنٹینیوس کر, ٹھیک ہے. کنٹینیوس ٹرانسفر, نقلاً متواتراً یعنی کہ کنٹینیوس ٹرانسفر. اور یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے نقلاً متواتراً کا, یعنی کہ میں بھی آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. سوری, ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کروں گا کہ یہ نقلاً متواتراً ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور سوری, تو یہ ذرا مسئلہ اس میں ہوتا ہے. خیر, بلا اس کا جو اگلا لفظ ہے نقلاً متواتراً, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. لاسٹ سینٹینس از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, فل اسٹاپ. اٹس recitation is a complete meditation. یہاں تک ڈیفینیشن ہے قرآن مجید. یہ نقلاً متواتراً without any doubt its recitation is a complete medication and continuous transfer. یہ ہے پورا. کنٹینیوس ٹرانسفر کا ہم نے عربی میں ترجمہ کیا ہے فی الحال, مطلب ہم نے کنٹینیوس ٹرانسفر ترجمہ کیا ہے نقلاً متواتراً کا, جو کہ ٹھیک ابھی ہو ہم گیا. سمجھیں گے. تا کے نیچے زیر ہے. جی.
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہے, یعنی کہ کنٹینیوس ٹرانسفر وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, فل اسٹاپ. The second sentence is its recitation is a complete meditation. ٹھیک ہے, Okay. آئیے اب نقلاً متواتراً سمجھتے ہیں. ہمارے اردو میں نقل کا مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا, صحیح ہے نا, لیکن عربی زبان کے اندر نقل کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر کرنا. ٹھیک ہے, اور یہ فرام ہارٹ ٹو ہارٹ ہے. اور تواتر یا متواتر یہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں کسی عمل کے کرنے والے اتنے سارے لوگ ہوں, ہر زمانے کے اندر, یہ ذہن میں رکھیے گا, ان ایوری جنریشن. ٹھیک ہے نا, فرام دا ٹائم آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, ان ایوری جنریشن, ہر زمانے میں کسی عمل کے کرنے والے اتنے سارے لوگوں کہ اتنے سارے لوگوں کا کسی جھوٹ پر اگری کرنا امپاسبل ہو. دس از دا ڈیفینیشن آف متواتر. ٹھیک ہے, اگین فرام دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, ایوری جنریشن, ان ایوری جنریشن کسی عمل پر اتنے سارے لوگ عمل کرنے والے ہوں کہ اتنے سارے لوگوں کا کسی عمل پر, مطلب کسی جھوٹ پر عمل کرنا امپاسبل ہو. کسی رانگ, کوئی اگر غلط چیز ہوتی تو اتنے سارے لوگ مل کر کسی جھوٹ پر اگری نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اصل میں عمل متواتر ایک ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک ہوتی ہے حدیث متواتر. حدیث متواتر کون سی حدیث ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور آج تک ہر زمانے میں اس حدیث پر اتنے سارے لوگوں نے عمل کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر زمانے میں اگر کوئی جھوٹ ہوتا تو اس پر ان کا اگری کرنا امپاسبل تھا. تو محدثین کی ہاں یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے حدیث متواتر. ٹھیک ہے نا, تو حدیث متواتر اسی حدیث کو بولا جاتا ہے کہ جس پر ہر زمانے میں مسلمانوں کی میکسیمم میجورٹی نے عمل کیا ہے. تو اسی لیے بہت بڑی وہ سند بن جاتی ہے یہ بات خود کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس پر یہ حجت ہے, قابل حجت ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے قرآن مجید کو بھی ہر زمانے میں میکسیمم لوگوں نے اس کو پڑھا اور اس کو اپنی اگلی جنریشن تک پہنچایا, اور اتنے سارے لوگوں کا کسی جھوٹ پر اگری کرنا امپاسبل ہے. قرآن مجید کوئی متھ, کوئی جھوٹ ہوتا تو اس کو ہر زمانے میں اتنے سارے لوگ مل کر نہ پڑھتے نہ آگے ٹرانسفر کرتے. اور یہ واحد قرآن مجید ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, نہ تورا, نہ زبور, نہ انجیل, نہ کوئی اور صحیفہ. قرآن مجید کی شان ہے یہ, نقلاً متواتراً ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ اندازہ کریں یہ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے اس کو میں انگلش میں کیا مطلب ٹرانسلیٹ کروں, ہے نا, تو وہ کتنی لمبی ڈیفینیشن ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تو. ٹھیک ہے نا, تو تواتر یا متواتر عمل یا متواتر حدیث وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک اتنے سارے لوگ مل کر اس پر عمل کریں کہ اتنے سارے لوگوں کا کسی جھوٹ پر اگری کرنا امپاسبل ہو. دس از دا ڈیفینیشن آف متواتر. ٹھیک ہے نا, تو میں نے بہرحال تسلی کے لیے کنٹینیوس ٹرانسفر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا اس کے بعد لفظ ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اچھا آخری لفظ میں نے لکھا ہے اٹس ریسیٹیشن از اے کمپلیٹ میڈیٹیشن. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک مکمل عبادت ہے. ٹھیک ہے,
یہ بڑی اہم چیزیں جو سمجھنی ہے. میڈیٹیشن کہتے ہیں عبادت کو. جیسے نماز ایک پوری عبادت ہے، روزہ ایک پوری عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے. قرآن مجید کی تلاوت، آپ کو پتہ ہے یہ تلاوت، یہ بھی بغیر سمجھے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. کسی انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا بالکل بھی، صرف وہ تلاوت کر رہا ہے. یہ تلاوت کا کرنا مکمل عبادت ہے. یہ قرآن مجید کی اسپیشلٹی ہے، یاد رکھیے گا. اور کسی بھی صحیفے کی یا کسی اور کتاب کی یہ شان نہیں تھی کہ صرف اس کا پڑھنا، بغیر سمجھے پڑھنا بھی جس کی عبادت ہو. یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت مکمل عبادت کیسے ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو جب ملے گا، کہ جب انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً بغیر سمجھے اس کو پڑھنا بھی مکمل عبادت ہے. وہ تو خیر اس کی ڈیفینیشن میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن انشاءاللہ جب ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. خاص طور پر قرآن مجید کے جو نا وہ اٹ از دا رائٹ آف دا قرآن مجید کہ قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے نا. اور ہم جب تجوید پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر میوزک ہے. اچھا، میوزک کو نا ہم کہتے ہیں عربی کے اندر غنا. ٹھیک ہے نا. الغنا میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور خاص طور پہ تجوید کے طالب علم کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. الغنا، غنا کہتے ہیں، آپ اس کا جب ترجمہ کریں گے نا، الغنا، غنا، آپ اس کو گوگل پہ لکھیں گے، کہیں بھی ٹرانسلیٹ اس کو کریں گے آپ تو لکھا ہوا آئے گا سانگس. ٹھیک نا. الغنا ہو یا غنا ہو، تو غنا کا مطلب ہوتا ہے سانگس، اس کا ترجمہ آئے گا. اصل میں یہ غنا ہم اردو میں کہتے ہیں ترنم. ٹھیک ہے نا. تو آج کی دنیا میوزک کو جانتی ہے جو کہ شیطانی غنا ہے، غنا الشیطان ہے. آپ لوگ جو تجوید کا علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو اصل میں آپ رحمان کا غنا پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کا جو ترنم ہے، تلاوت ہے، مثال کے طور پر ایک تو ہے قرآن مجید کی تلاوت. تلاوت میں مطلب ریڈنگ بھی آتی ہے. مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں: الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بھی قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن یہ ترنم کے بغیر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں: الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. اگر میں نے ایک رکوع اور پڑھا نا تو آپ لوگ جھومنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ یقین کریں، یہ میرے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے میوزک از پلینگ. میرے خیال میں ورڈ کے سیٹ اپ کے اندر میں نے جو مائک لگایا ہوا ہے، جیسے ہی میں نے یہ غنا کرنا شروع کیا ہے تو سامنے ورڈ کے سیٹ اپ میں بھی دیکھیں لکھا ہوا آ گیا کہ پلینگ میوزک. پہلے جب میں پڑھ رہا تھا الحمد للہ رب العالمین تو سب صحیح تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنی آڈیو سیٹنگ کریں آپ، مطلب میوزک از پلینگ. سوچیں. اچھا، میں آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، آپ لوگ سب سن رہے ہیں؟ نہیں، بہت جی زبردست، جی ماشاء جی. اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ لوگ رحمان کا غنا سیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم علم ہے. ایک شیطان کا غنا ہے اور ایک رحمان کا غنا ہے. تو یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. مسلمانوں کو رحمان کا غنا کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کو اگر صرف غنا اور رحمان کا مزہ لگ جائے
تو غنا اس شیطان کا تصور ہی ختم ہو جائے. میوزک ہمارے بچوں کے بے دلوں شک میں جائے ہی نہ کبھی، نہ ہمارے دلوں میں جائے، ہمیں وہ پسند ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اس کے اندر تو میں آپ کو جو ہے نا میں اس کے کافی ڈیٹیل پڑھاتا ہوں، خاص طور پہ بخاری شریف کی ایک حدیث بھی ہے. اور یہ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، وہ یہ کہ ملم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو آدمی قرآن مجید غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. آپ سوچیں یہ کتنی اہم حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو انسان قرآن مجید کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. سوچیں آپ، یہ فلیس منا کے الفاظ نا بڑے خطرناک ہیں. آپ کو بہت ساری حدیثوں میں یہ فلیس منا کے الفاظ ملیں گے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے، چیٹنگ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی کہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے دھوکہ دینا اور چیٹنگ کرنا. ایک دوسری حدیث ہے لیس منا، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس انسان کا. من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا. اور ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. ایسے انسان سے کوئی تعلق مثلا مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں. وہ بالکل بالکل اسی پیٹرن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو قرآن مجید میں غنا نہیں کرتا، قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا علاج ہے اس کا؟ مطلب سمجھے آپ، دل بیمار ہو گیا، زنگ لگ گیا اس کے اوپر، یعنی کہ پتھر دل. قرآن مجید کہتا ہے نا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. تو پھر لوگوں کے دل تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں انسانوں کے دل. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آخر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے. آج کے زمانے میں ان باتوں کو سمجھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ظلم اور بربریت کی وہ مثالیں ہیں آج کے زمانے میں کہ انسان سوچے تو اس کی روح کانپ جائے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اثر بھی نہیں کر رہا ذرہ برابر بھی. تو یہ کیا اس کے کیا سینے میں دل نہیں ہے؟ حالانکہ سب کے دل دے کے بھیجا اللہ نے. اصل میں کیا ہے، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل کا پتھر ہے، دل کا زنگ ہے، دل کا سخت ہو جانا ہے، تو اس کا جو علاج ہے، یہ ایک بیماری ہے اصل میں، ہے نا. دل پہ زنگ لگ جانا، دل کا پتھر ہو جانا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جانا، یہ ایک بیماری ہے. اٹس اے ڈیزیز ایکچولی. تو جب کوئی بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے نا. ہمیں بخار ہو جائے گا تو ہم پیناڈول لیں گے. اسی طریقے سے جب ہمارا دل اس طرح کا بیمار ہو جائے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اثر کر رہی ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اثر کر رہی ہو، نہ ہمارا دل چاہ رہا ہو، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. جب ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے تو اب اس دل کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دل کی زندگی کے لیے کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا. اپنی موت کو یاد کرنے سے دل نرم ہوگا، نمبر ایک. نمبر دو، تلاوت القرآن الکریم، قرآن مجید کی تلاوت. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بولا، کوئی تدبر نہیں بولا، کوئی تذکر نہیں بولا، صرف تلاوت قرآن مجید. The recitation of the Holy Quran is directly proportional to the cleaning of the heart. ڈائریکٹ پروپورشن پتہ ہے آپ کو؟ ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز بھی بڑھتی ہے. جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی اتنی زیادہ دل کی صفائی ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ دیکھیں، یہ جو آج انسٹرومنٹس ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے نا، اس میں دیکھیں گٹار ہوتا ہے. آپ ذرا ان کی کنسٹرکشن پہ، اچھا میں یہ سب چیزیں اس لیے جانتا ہوں بہت زیادہ. سنگنگ کو میں بہت زیادہ گہرائی میں سمجھ سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی تھنگز آر انڈرسٹوڈ بائی دیئر اپوزٹس. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمان کا غنا عطا فرمایا ہے.
تو شیطانی غنا کو زیادہ سمجھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو کہ رحمان کے غنا کو جانتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کس قسم کی بیماریاں لگتی ہیں اور دل کیسا مطلب فساد برپا کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات ذرا سمجھ میں آئے. یہ بہت اہم بات ہے اصل میں، جو آپ پڑھنے آ رہے ہیں نا اس کا ایک پورا فہم ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسٹرومنٹس جو ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس، آپ گٹار کو دیکھیں اس کے اندر تار ہوتے ہیں، ہے نا، اسٹرنگز ہوتی ہیں اس کی لوہے کی. آپ اس کو جب کلک کرتے ہیں، ہلاتے ہیں زور زور سے، تو اس کے اندر سے میوزیکل ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو ظاہری بات ہے وہ ماڈیفیکیشن اور وہ الیکٹرانک گٹارز آ گئے ہیں اور کیا کیا ہو گیا. پھر پیانو ہے. پیانو کے اندر دیکھیں کیز ہے، کی بورڈ ہے، اس کو کی بورڈ بھی کہتے ہیں. تو وہ کیز ہیں، جب وہ کیز پلے ہوتی ہیں آپ کی انگلیوں کی حرکت سے، انسان اپنی انگلیوں کی حرکت جب کرتا ہے، انگلیاں اس کے اوپر رکھتا ہے، تو مختلف قسم کی آوازیں اور مختلف قسم کی جو ہے نا وہ ساؤنڈ اور میوزک نکلتا ہے پیانو سے، ہے نا. کتنے لوگ ایسے کی بورڈ پلیئر دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، ہمارے پاس خود میرے پاس ایک بہت ہی جو ہے نا وہ زبردست ایک ماشاءاللہ آئے تھے تھراپسٹ. تو یہ جو آپ کو پتا ہے، اور یہ جو پیانو بجتا ہے آپ دیکھیے گا یہ ہماری انگلیوں کی پور سے بجتا ہے نا. ہم اپنی انگلیوں کے پور سے بجاتے ہیں پیانو. تو آپ کو پتا ہے یہ جو ہماری انگلیوں کے جو پور ہیں یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہمارے دل سے. بعض اوقات ہارٹ اٹیک وغیرہ جو ہوتا ہے یا کسی کو ہارٹ کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہماری الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے جو پور ہیں، انگوٹھے کے پور ہیں، پور مطلب بالکل جو اوپر ہوتا ہے نا نرم، سب سے اوپری حصہ، اس کو اگر آپ دبائیں اور اس کو مساج دیں، اچھی طریقے سے مساج دیں، تو ہارٹ اٹیک اگر فوراً آنا ہوگا نا تو وہ رک جائے گا. بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہو جاتی ہے. ان پورس کو ناخن سے ٹچ کرنے سے، ان کو ہٹ کرنے سے، ان کو نوچنے سے، تھوڑا سا ان کو ذرا اچ کرنے سے، ان کے اوپر سوئیاں چبونے سے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو الٹے ہاتھ کی خاص طور پہ جو پورز ہیں، یہ تھیراپی میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور میری بھی یہ تھیراپی ہوئی ہے. تو ہمارے ایک بہت اچھے تھراپسٹ تھے، بہت زبردست ہیں ماشاءاللہ. تو وہ اس پور سے بھی علاج کرتے ہیں. بہت سارے درد جو ہے نا انسانی ہیومن باڈی کی جو پینز ہیں وہ ان انگلیوں کی پورس کے اندر ہیں. اب آپ اندازہ کریں جب یہ پور چلیں گے پیانو کے اوپر، اور اسی طریقے سے ہماری جو ہارٹ وینز ہیں ان کی کنسٹرکشن بھی ایسی ہے، یہ تار ہیں بہت سارے، تو ظاہری بات ہے یہ ہلیں گے تار، سارے کے سارے وینز ہیں، ہے نا. یہ پورا ایک الیکٹرانک سسٹم ہے سمجھ لیں ایک طرح سے. تو بھلے وہ گٹار کے تار ہوں، بھلے وہ پیانو کی کی بورڈ پلئنگ ہو، یا اور کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں، ان سب کا ڈائریکٹ اٹیک انسان کے ہارٹ پہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اب آپ اندازہ کریں جو علم التجوید آپ پڑھنے جا رہے ہیں، علم التجوید جب آپ پڑھیں گے اور اس میں آپ غنا سیکھیں گے، تو یہی وہ غنا ہے، قرآن مجید کے کلمات ہیں. یہ قرآن مجید کے کلمات اور قرآن مجید کے جو قواعد ہیں پڑھنے کے، جس سے انسان صحیح طور پہ غنا سیکھتا ہے، اس کا بھی ڈائریکٹ کنیکشن ہے ساری وینز کے ساتھ. یہ ڈائریکٹلی دل کی ان وینز کو سیدھا کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اور دل کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے. سوچیں آپ، دا ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ آپ غنا سیکھیں گے، خاص طور پہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس میں غنا بھی آئے گا، ایک اخفا آئے گا، ایک غنہ آئے گا. تو وہ جب آپ قرآن مجید میں اپلائی کریں گے تو آپ کو خود اپنے دل کے اندر ایسا لگے گا کہ یار کچھ اندر کوئی کام چل رہا ہے میرے. دیٹ از ایکچولی دا پیوریفیکیشن اینڈ مطلب کلیننگ آف دا ہارٹ ہو رہا ہوگا. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو کی بورڈ پلیئرز ہیں اور وہ جو گٹارز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ہوتا کیا ہے دیکھیں، ہوتا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے ملا کے بنایا نا. ایک تو ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے سوال پوچھوں کہ یہ جسم کہاں سے آیا ہے اور روح کہاں سے آئی ہے، پلیز آپ لوگ مجھے بتائیں گے. نہیں پتا. بھائی جسم ہمارا زمین سے بنا ہوا ہے، مٹی ہے نا. مٹی سے آیا ہے، ہاں. بالکل اور جو ہماری روح ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہے ڈالی. اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے نا. روح تو اوپر سے آئی ہے، ظاہری بات ہے.
تو جسم کا جو غذا اللہ نے رکھی ہے جسم کی، وہ اس دنیا سے رکھی ہے پوری کی پوری. جسم کو کھانا چاہیے، اس کو سونا ہے، ٹھیک ہے نا. جسم کو ہر چیز دنیا سے وابستہ ہے، اور آخر میں جب یہ جسم، جب ہم مریں گے تو یہ جسم مٹی میں دوبارہ مل جائے گا، ہے نا. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے یہ جسم کام کرتا ہے وہ ہماری روح ہوتی ہے، اور روح رہتی ہے دل کے اندر. روح کا جو مقام ہے نا وہ دل ہے، تو روح دل کے اندر رہتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو پورے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہو گیا تو پورا جسم میں فساد برپا ہو جائے گا. الا وہی القلب، دیکھو یہ یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے. ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے تو سارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ دل سے کہتے ہیں بھائی اگر تو سیدھا ہوا، اور ایک حدیث میں تو زبان ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر تو صحیح ہوئی تو ہم سب صحیح چلیں گے، اور اگر تو ہی خراب ہو گئی تو ہم سب کا کام ہو جائے گا، ہم بھی سب خراب کام کریں گے. زبان. اور اس کے بعد ایک میں ہے کہ مطلب دل کا معاملہ. تو یہ زبان، دل، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. دل کے 4 کارنرز ہیں قرآن مجید میں، بھی دل کے لیے 4 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. جو مین بات میں آپ کو تجوید کے حساب سے بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے جسم کی ساری غذا دنیا سے آتی ہے، اور دنیا ہی جنا وہ کے اندر ساری غذا ہے، ہماری روح کی غذا اوپر سے آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو وہ روح کی غذا اوپر سے کیسے آئے گی؟ وہ جو اوپر سے کلام نازل ہوا ہے وہی اس روح کو تازہ کرے گا. اب آپ اندازہ کریں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب انسان غنا اور رحمان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غنا اور رحمان کیا ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، دل کو، روح کو تازہ رکھنے کے لیے انسان کو غنا کی ضرورت ہے. روح کو تازہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، انسان کو غنا کی ضرورت ہے، کیونکہ غنا روح کی غذا ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے. اب جب انسان اس کو غنا الشیطان سلیکٹ کر لیتا ہے تو آپ اندازہ کریے کہ اندر انسان کی روح کیسے تڑپتی ہے. وہ روح اتنی تڑپتی ہے جب انسان مختلف قسم کے سانگز اور گانے اور آلات موسیقی، ڈرم بیٹس، پیانو، یہ ساری چیزیں جب انسان بجاتا ہے، اس سے دلوں کے اندر اس قدر فساد برپا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ روح تڑپتی ہے، روح باہر نکلنا چاہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے اس روح کو اندر رکھا ہوا ہے. تو روح تڑپتی ہے انسان کی بری طریقے سے، اور انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انسان ناچ رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ یہ کیسا امپیکٹ ہے. آپ کے سامنے کوئی میوزک بجانا شروع کرے تو آپ کے اعضاء ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. اگر میں نے آپ کے سامنے میوزک پلے کرنا شروع کیا، کبھی آپ کی ٹانگیں ہلنا شروع ہو جائیں گی، کبھی آپ کے ہاتھ ہلنا شروع ہو جائیں گے، کبھی آپ کا سر جھومنا شروع ہو جائے گا، کبھی انسان کی پوری باڈی ہلتی ہے، انسان بیٹھے بیٹھے ڈانس کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ مجھے اس کو مزہ آ رہا ہے. حالانکہ انسان کی روح تڑپ رہی ہوتی ہے باہر نکلنے کے لیے، اور وہ ہٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے اعضاء کو، جس سے آپ کے اعضاء ہل رہے ہوتے ہیں فل ٹائم. کبھی ٹانگیں ہل رہی ہیں، کبھی ہاتھ ہل رہے ہیں، کبھی انسان چٹکیاں بجا رہا ہے، کبھی سر ہلا رہا ہے. سوچیں آپ، کیونکہ وہ اس کی غذا ہی نہیں ہے. وہ ہم اصل میں اپنی روح کو اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں آپ اس کو بتانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ پورا کا پورا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا نا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ تجوید کو پڑھنا ضروری کیوں ہے. آخر ہم سمجھتے ہیں بس صحیح سے مخارج نکالنا اور غلطی سے جو ہے نا وہ محفوظ رہنا تو بس ہمارا کام ہو جائے گا. نہیں، یہ بہت آگے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہوتا یہ ہے، جی اب آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ انسان کہ جس نے شیطان کے غنا کو سلیکٹ کر لیا ہے، اس کی روح کا کیا حشر ہوتا ہوگا. اچھا، اس روح کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو جسم میں رہے گی جب تک اللہ نے اس کو رکھا ہے.
تو پہلے تو یہ روح بیچاری زخمی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، مر یہ سکتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ اندر رہنا ہے ایک مقررہ وقت تک، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے پھر روح آہستہ 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 کالے ہوتے 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 ڈیمیج ہوتے ہوتے پھر یہ روح شیطان بننا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جسم تو انسان کا ہوتا ہے، سامنے سے شکل بھی انسان کی ہوتی ہے، اندر لیکن شیطان پورا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی ڈائریکٹ سورس یہ غنا اس شیطان ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سورس اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ سورس. دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ ہمارا 3 ٹائم کا کھانا ہے. ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کو کھانا کھاتے ہیں. یہ ہمارے ڈائریکٹ فوڈ ہے. اور کچھ ہمارے انڈائریکٹ فوڈ ہے. مثال کے طور پہ ہم نے اسنیکس لے لی ہے، سموسا کھا لیا، چائے پی لی، کوئی سینڈوچ کھا لیا. یہ ساری چیزیں ہمارے انڈائریکٹ ہیں. جوس پی لیا، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈرائی فروٹ کھا لیا. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایڈ اپ ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارا ڈائریکٹ فوڈ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ فوڈ ہی رہتا ہے. کھانا پھر بھی ہم کھاتے ہیں ٹائم پر، کیونکہ کھانے سے جو طاقت ملتی ہے نا باڈی کو وہ الگ ہی ہے. بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، ہماری جو روح کی غذا ہے قرآن مجید کی تلاوت، یہ ہماری ڈائریکٹ فوڈ ہے. باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، تسبیحات، نیک اعمال کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، پیسے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا، نوافل پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایڈ اپ ہوتی ہیں اور ہماری روح کو اسٹرانگ کرتی ہیں. لیکن وہ جو ڈائریکٹ فوڈ ہے جو روح کو چاہیے مجھ سے اور آپ سے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، جس سے کہ روح بلڈنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو باڈی بلڈنگ تو بہت ہے نا، روح بلڈنگ ہے ہی نہیں. تو باڈی بلڈنگ کے تو کلبز بن گئے ہیں بھائی. آپ جائیں اور خوب ایکسرسائز کریں اور دبا کے کھانا کھائیں اور یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں اور اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں اور ڈائٹ میں یہ لیں اور پروٹینز لیں اور فلانا لیں ڈھماکہ لیں تاکہ آپ کی باڈی بڑی خوبصورت سی بن جائے، اچھی بن جائے. لیکن ہمارے یہاں روح بلڈنگ کا کوئی تصور نہیں ہے. روح بلڈنگ کلب ملتے ہی نہیں ہے. ہاں یہ مساجد ہیں روح بلڈنگ کلبس، مطلب کلب تو نہیں کہیں گے اس کو، روح بلڈنگ پلیسز. لیکن اس کا جو ڈائریکٹ فوڈ ہے یاد رکھیے گا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید روح ہماری جو ڈیولپ ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، مضبوط ہوگی، وہ ہوگی قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ بھی غنا کے ساتھ، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اصل ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب آپ اندازہ کریں کوئی انسان اگر غلط قرآن پڑھے گا، جیسے اگر کوئی بیکار سا گانا گائے تو بیکار ہے نا، سمجھ لیں. جیسے کہ غنا اس شیطان، کوئی الٹے سیدھے الفاظ میں، عجیب و غریب بھونڈی آواز میں، بغیر کسی تال کے اور بغیر کسی سر کے گائے، تو لوگ کتنا برا بھلا بولیں گے اس کو کہ یار بتاؤ ذرا اپنا دماغ خود خراب کرو بھائی، جاؤ، ہمیں کیوں سنا رہے ہو، ہمارے بھی کان میں درد کرو گے، ہے نا. اتنی بھونڈی آواز اور نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی تال ہے، نہ کچھ ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، اور بس دنا دن جو منہ میں آیا وہ گا دیا. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا. تو اب آپ اندازہ کریں قرآن مجید کے ساتھ، جب قرآن مجید کا جب ہم حشر خراب کریں گے، نہ ہا کا پتہ، نہ عین کا پتہ، نہ خو کا پتہ، نہ یہ پتا کہ کہاں رکنا ہے، نہ یہ پتا کہ کہاں ایسی آیت ہے کہ جہاں پر واقعتاً پڑھ کر جو ہے نا وہ دل لرز جائے، نہ یہ پتا کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں ترنم کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. بس پڑھے جاؤ، ایسے ہی ٹائم پاس کرو، ایسے کہ جیسے کسی کے مرنے پہ پڑھ لو، یا کوئی نئی دکان کھل رہی ہے تو وہاں پڑھ لو، بھلے وہ دکان جو ہے وہ ویڈیو شاپ ہو یا کوئی موویز کی شاپ ہو، برکت کے لیے وہاں پڑھ لو، جنازے پہ پڑھ لو. ٹھیک ہے نا. بیٹی رخصت ہو اس کے سر پہ قرآن رکھ دو. یہ ساری جگہوں پر تو اب یہ آپ اندازہ کریں قرآن مجید پھر یہ کیا روح بلڈنگ ہوگی اس سے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا میں بہت بول لیا، اللہ معاف فرمائے، تو بس مستقل بولے جا رہا ہوں، سوری ہے. نہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. تو میں صرف آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ غنا کوئی مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس طریقے یہ سمجھیں آپ، یہ اسٹریٹ اوے ڈائریکٹ اٹیک ہے شیطان کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تجوید کا سیکھنا، قرآن مجید کی تلاوت سے محبت ہو. اسی لیے جن لوگوں نے، مطلب ہم لوگ تو ناکارہ لوگ ہیں، ہم لوگ تو جو ہے نا وہ اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو. قرآن مجید سے جنہوں نے محبت کی ہے، آپ یقین کریے ان لوگوں نے 24 گھنٹے کی زندگی اپنی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ وقف کر دی ہے. صرف تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، صبح شام صبح شام. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی روزانہ کی ترتیب ہے 17 پارے پڑھنا روز، اپنے سارے بیزی شیڈیول کے ساتھ 15 پارے، 16 پارے، 17 پارے روز کے پڑھنا، ابھی اس پریزنٹ ایج میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام لوگ کتنے آگے ہوں گے اس چیز کے اندر، اور ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کتنے آگے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چیز سمجھ گئے تھے
کہ قرآن مجید اب دیکھیں نا جو لوگ گانے سننے والے ہیں، آپ اندازہ کریں نا، ابھی گاڑی میں ہیں تو گانے سن رہے ہیں، آفس میں ہیں تو گانے سن رہے ہیں، ہر جگہ ہینڈ فری لگا ہوا ہے، راستے میں جا رہے ہیں تو گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں تو گانے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آفس میں بھی کوئی جب بھی موقع مل رہا ہے گانے لگا لیے، کوئی ایسا بزی ورک کر رہے ہیں گانے لگا لیے، گھر پہ کبھی کوئی اسٹریس میں آ گئے گانے لگا لیے. تو یہ دیکھیں نا یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ تو اس سے تو روح میں کیا فساد برپا ہوگا. اللہ معاف فرمائے کہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی روح شیطان بن جاتی ہے، پھر وہ ساری کی ساری اخلاقیات انسان سے ختم ہو جاتی ہیں. اور آپ خود سوچئے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ آپ جب سنتے رہیں گے تو دیکھیے گا قرآن مجید کی تلاوت سے دل نرم ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. دل نرم ہوتا ہے تو اللہ کی یاد اور آتی ہے، نیک اعمال کی طرف توجہ ملتی ہے. اور جب آپ کا دل سیدھا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، تو ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان ہر چیز جھک جاتی ہے اللہ کے آگے. ہر چیز کام کوائٹ سکون پیسفل، ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ اتنی پیس ہوتی ہے کہ انسان کو بعض اوقات نیند آ جاتی ہے، انسان سو جاتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے. سوچیں دس از واٹ از دا ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن. یہ ہم نے سمجھنا ہے اس بات کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو علم آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں یہ تجوید، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک پوری عبادت کیوں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت یہ ڈائریکٹ فوڈ ہے، یہ میڈیسن ہے بیمار دل کی. دل کے لیے اگر کوئی میڈیسن ہے تو دیٹ از دا ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن. میرا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، کسی کا بھی دل مردہ ہو گیا ہے، آپ اس کو سجیسٹ یہ کریں بھائی قرآن مجید کی تلاوت پڑھو، نہیں ٹائم مل رہا پڑھنے کا تو سنو، قرآن مجید کی تلاوت پڑھو، اس سے دل نرم ہوگا مستقل. یہ علاج ہے. آپ دیکھیں کتنے سارے کینسر پیشنٹس ہیں جو سورۃ الرحمن سن کے جو ہے نا وہ اچھے ہو رہے ہیں، سورہ بقرہ سن کے اچھے ہو رہے ہیں، ہے نا، سورہ مزمل سن کے اچھے ہو رہے ہیں. کیسے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھائی کسی کو دل اور اچھا کرنا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھائی سورہ یاسین قرآن مجید کے اندر ایسی ہے جیسے کہ قرآن مجید کا دل ہے. ہر چیز کا دل ہوتا ہے نا، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین. مطلب کیا ہے، آپ پابندی کر لیں سورہ یاسین پڑھنے کی، انشاءاللہ ہمارا دل بھی مضبوط ہو جائے گا. ایک چیز جو قرآن کا دل ہو، ایک وہ صورت جو قرآن کا دل ہو، تو ہمارے دل کی تو کیا اوقات ہے اس کے آگے. تو ہمارا دل تو فوراً صحیح ہو جائے گا، اور ہمارا دل ہمیشہ سیٹ رہے گا، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ. صرف سورہ یاسین کی انسان پابندی کرے. سوچیں آپ، تو یہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں نازل کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، ہمیں صرف ان کو دیکھنا ہے، چیک آؤٹ کرنا ہے، اور صحیح چیز کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیے ہمارے اندر کیسے چینج آتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں آج بہت لمبی بات ہو گئی، تو یہ سمجھ لیں آپ کہ قرآن مجید کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے، اور قرآن مجید بھی خاص طور پہ نقلاً متواتراً آپ یاد رکھیں. اور قرآن مجید کی تلاوت ایک مکمل عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کیوں، اس کے لیے ہم نے کافی غنا الرحمن اور غنا الشیطان، اس کا تھوڑا سا ہم نے کمپیریزن کیا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. نہیں سر، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ مطلب سمجھیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر، یہ سارے فولڈرز بنے ہوئے ہیں، جسٹ ہمیں کلک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی جو ہے نا ان کو کلک کرے تو تاکہ وہ اوپن ہو کے ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ آئے تو ہمیں پتہ لگے گا یس دس از رائٹ، میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں تھا. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ خاص طور پہ لکھواؤں اور یہ پڑھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی لرننگ تجوید، اٹس سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. بلکہ سب سے امپورٹنٹ یہی چیز ہے اپنے دل کو سیدھا کرنے کے لیے. جو ہم علم سیکھنے جا رہے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں نا، ظاہری بات ہے، یہ جو دجل ہے، دجالیت کے دور میں کیا ہے؟ دھوکا، فیک. وٹ ایور از ان فرنٹ آف اس دیٹ از فیک، دا ریالٹی از بیہائنڈ. حقیقت چھپ گئی ہے، ہمیں تلاش کرنی پڑے گی انشاءاللہ. بس یہ تھوڑی سی آزمائش ہے اس دور کی. ہم جب تلاش کریں گے نا تو حقیقت جب سامنے کھل کر آئے گی تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے ایفرٹس اس میں لگائیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، انشاءاللہ اس کو پکا کریں اور ان چیزوں کو سوچیں. اب اگلے ہفتے تک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے تو آپ قرآن مجید سننا شروع کر دیں، میں بھی اور آپ بھی. قرآن مجید کی تلاوت آپ ایک پیج پڑھیں روز، لیکن ایک پیج پڑھیں، اس کو آپ بالکل مس نہ کریں. ٹھیک ہے نا.
صرف ایک پیج کی تلاوت کریں لیکن ضرور کریں، اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کریں اور یہ سوچ کے کریں. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو آواز ہے نا، ایسی آواز دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. آپ کی آواز جیسی آواز دنیا میں کسی کی ہے ہی نہیں. تو یاد رکھیے آپ کے رب کو آپ کی آواز چاہیے. وہ رب ہر چیز سے پاک ہے، وہ رب ہر قسم کے تصنع سے پاک ہے، وہ تو پاک رب ہے ہمارا. تو جب آپ کے پاک دل سے ایک آپ ہی کی آواز نکل کے اس کا کلام پڑھے گی نا، تو وہ فوراً اور ڈائریکٹ آپ کی بات سنے گا انشاءاللہ. تو یہ مت سوچیے گا کہ میری کوئی آواز اچھی ہونی چاہیے کیا، نہیں. جس کے لیے آپ پڑھیں گے نا، اس کو آپ کی آواز جو اس نے دی ہے، کیونکہ وہ آواز بھی تو اسی نے دی ہے نا آپ کو، کسی اور نے تو نہیں دی نا، ٹھیک ہے نا. تو جس کی آواز دی ہوئی آواز ہے نا، اسی کو سنائیے. اور جو جیسے بھی جس قسم کا بھی ترنم آپ سے ہو سکتا ہے، اس ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھیے. تو آپ کو دیکھے گا واقعتاً اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتنا صاف کریں گے، آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ کے دل میں آ گئے. کیونکہ یہ کلام ہے نا، یہ ورڈز آف اللہ تعالیٰ ہیں. تو جو ورڈز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، اگر میں اس وقت آپ کے سامنے علامہ اقبال کا کلام پڑھتا ہوں، تو علامہ اقبال کی ایک عظمت آپ کے دل میں آ جائے گی، کیونکہ یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے. ان کے منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ایک خاص صلاحیت تھی شعر کہنے کی، تو وہ شعر جو ہے وہ پڑھ کے واقعتاً اقبال کی عظمت دل میں آتی ہے. قرآن مجید جب آپ لوگ پڑھیں گے تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں آئیں گے، ڈائریکٹ انشاءاللہ، میں اور آپ ہم دونوں. تو انشاءاللہ میں بھی دوبارہ کوشش کو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں بھی پابندی سے قرآن پڑھوں، ترنم کے ساتھ پڑھوں. اور آپ لوگ بھی، آپ کی جو بھی آواز ہے وہ اللہ کے لیے تو وہ الگ ہی ہے وہ، تو اس میں آپ لوگ کوشش کریں ایک پیج پڑھیں روزانہ، لیکن ضرور پڑھیں. اور اپنے فارغ اوقات میں اب ہم سب یہ تہیہ کریں کہ ہم فارغ اوقات میں جب بھی ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت لگا کے قرآن مجید کی تلاوت سنیں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ون. اب ہم جب آگے آہستہ آہستہ جائیں گے تو پھر یہ کہ مزہ آتا جائے گا اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ. آپ لوگوں کو بہت اچھا سر، جزائے ایک خیر دے. ریکویسٹ ہے. جی وہ جی پلیز. وہ جو آپ نے ایپ بتائی تھی نا، اس کا ذرا مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیا. میں نے 2 ڈاؤن لوڈ کیے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے یوز ہوں گے. پتہ ہے کیا ہے، دیکھیں وہ اس طرح ہوں گی. جب آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا نا، اب آپ جب اس کو اوپن کریں گے نا، ہوں. آپ جب اس کو اوپن کریں، آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا ادخل کلمہ، ادخل کلمہ، ہے نا. یس بالکل، میں ایک نے اس پہ کلک کر دیا. نہیں، آپ جب اس کو کھول رہے ہیں تو سامنے ایک سرچ بار کی طرح کا آ رہا ہے، اس پہ لکھی ہوئی ہے لیکن وائٹ وائٹ میں عربی. اوکے، ہاں آپ اس لکھی ہوئی ہے. باکس میں آپ ہاں آپ اس باکس پہ کلک کریں کر دیا. تو دیکھیں نیچے آپ کا کی بورڈ کھل گیا ہوگا. میں نے لکھا ٹی آئی شائی. ہاں سمجھ گیا میں کیا صحیح ہے. کہنا ہے. اب آپ اس اوکے، پہ کچھ بھی لکھیں تو اس کے معنی آ جائیں گے، میں سمجھ گیا. سمجھ گیا، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ رائٹ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سر، انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. بارک انشاءاللہ. اللہ فی جمیع امورکم فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.